بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد فاروق اظہر ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہوں. اس کے علاوہ یہ لفظوں کو خوبصورتی کی زبان بھی دیتے ہیں، یعنی کیلی گرافی جسے ہم خطاطی یا خوش نویسی کہتے ہیں، وہ بھی میں کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ تعلق ہے. اور اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ اب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ہڑپہ ہے، مگر یہ پہلے کسی زمانے میں سکھوں کا گردوارہ ہوا کرتا تھا. یہ جس جگہ اب کیمرہ دکھا رہا ہے آپ کو، یہ تالاب ہے. یہاں پہ وہ لوگ جب میلے پہ آتے تھے تو جیسے وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اشنان کرتے تھے، تو اس تالاب میں وہ پہلے اشنان کرتے تھے تاکہ وہ پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ اس میلے میں شرکت کرتے تھے. اور یہ والے جو کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں مہمانوں کے لیے کمرے تھے کہ جو لوگ بڑے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ آیا کرتے تھے اور یہاں پہ کئی راتیں ٹھہرتے تھے، تو یہ ان کے لیے یہ کمرے بنائے ہوئے تھے تاکہ وہ یہاں پہ اچھے طریقے سے آرام کر سکیں. اور یہ اوپر سیڑھیاں جاتی ہیں اور اوپر ایک بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، آپ کو دکھائیں گے. اصل میں یہ سکھوں کا گردوارہ ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بابا گرو نانک جو کہ سکھوں کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ یہاں پہ سفر کرتے کرتے اس جگہ آئے تھے. اور یہ جو آپ کو سامنے گنبد نظر آ رہا ہے وہاں ہم جائیں گے، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی قبر بنائی ہوئی ہے، اور اس جگہ آ کے بابا گرو نانک کچھ دیر کے لیے بیٹھے تھے اور انہوں نے وہ اب قبر بنا دی ہے. اور انہیں جب وہ بیٹھے اور اسی یاد میں انہوں نے پورے یہ ایک عمارت بنا دی. یہاں پہ سالانہ میلہ لگتا تھا کسی زمانے میں، پاکستان بننے کے بعد بھی لگتا رہا، مگر یہ بعد میں ختم ہو گیا. اب یہ محکمہ تعلیم نے بلڈنگ لے لی ہے اور اس وقت یہ محکمہ تعلیم کے انڈر ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ تالاب کے اندر جو پانی آتا تھا وہ پانی پیچھے کنواں ہے، اور وہ کنواں جو ہے اس کو جب چلایا جاتا تھا تو اندر آپ کو اس کے اندر سوراخ ہیں، اس کے اندر سے پانی آتا تھا. اور اس کے دو حصے ہیں. وہ پرلا حصہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے مخصوص تھا اور یہ حصہ جو ہے یہ مردوں کے لیے مخصوص تھا. تو آئے ہم آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ بابا گرو نانک آ کے بیٹھے تھے. اچھا جی، یہ اس وقت ہم ایک بلڈنگ میں موجود ہیں. یہ اس وقت تو گورنمنٹ کا سکول ہے، لیکن ہمارے ساتھ فاروق اظہر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن دی ہے کہ یہ بیسیکلی ایک گردوارہ ہوتا تھا. تو یہ ایک پورا کمپلیکس ہے. جیسے اگر ہم کسی دوسری جگہوں پہ بھی دیکھیں جو گردوارے ہیں تو ان کے ساتھ بلڈنگز ہوتی تھیں، جیسے ہاسٹلز ہوتے ہیں اور پھر مہمان خانے ہوتے تھے اور جیسے تالاب ہوتے تھے پانی کے. تو یہ بھی ایک پورا کمپلیکس ہے. اور میرے خیال سے جو اس گردوارے کی مرکزی جو عبادت گاہ ہے یا جو خاص اس کی بلڈنگ ہے وہ اس وقت یہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو میں یہ مطلب اس حالت میں تو نہیں ہے جس حالت میں اگر یہاں پہ خود سکھ حضرات ہوتے تو وہ اس گردوارے کو رکھتے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے اور اسکول کی انتظامیہ نے اپنے طور پہ اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو میں جو ہے نا اس کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں. تو یہ اندر اس کی مرکزی ایک جگہ ہے. یہاں پہ یہ کچھ یقیناً گرمکھی میں لکھا ہوا ہے اگر پڑھا بھی جا سکے. اور ابھی چونکہ ہم آئے ہیں تو شام کا ٹائم ہے، کچھ زیادہ واضح طور پہ اندر سے نہیں ہم دیکھ سکتے. یہ اس وقت میرا خیال ہے سارا وائٹ واش ہوا ہوا ہے، لیکن میں نے چونکہ دوسرے گردوارے دیکھے ہیں تو یقیناً اس کی دیواروں کے اوپر بھی کچھ مذہبی جو تحریریں تھیں اور جو دیکھا گیا ہے کہ مذہبی پینٹنگز ہوتی ہیں دیواروں کے اوپر، وہ یقیناً یہاں پہ بھی ہوں گی، جو کہ اس وقت نہیں ہے، وائٹ واش کر دیا گیا ہے. اور اس وقت یہ یہاں پہ ہم لوگ تو اپنی زبان میں اس کو ڈیمو کہتے ہیں.
ان کے بھی چھتیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ چونکہ غیر آباد ہے تو یہاں پہ اس طرح کے حشرات بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دکھاتا ہوں. یہ اندر ایک جگہ ہے, میں نے جو جب گرودوارا ننکانہ صاحب وزٹ کیا تھا تو اسی طرح کی ایک چھوٹا سا اندر کمرہ تھا جس میں وہ جو ہے وہ گرو گرنتھ صاحب کو رکھ کے وہ لوگ پڑھتے تھے. تو یہ وہ مین جو ہے نا وہ اس کی عمارت ہے اور یہ اندر سے اس کا ویو ہے گنبد کا. تو باقی مزید انفارمیشن جو اس کی باقی بلڈنگ ہے اس کے متعلق ہم جو ہے وہ ان سے اظہر صاحب سے لیتے ہیں. تو نیچے یہ ایک تحریک لکھی ہوئی ہے, بہرحال میں معذرت خواہ ہوں چونکہ میں یہ پڑھ نہیں سکتا, تو میں نے واپسی پہ اس کو دیکھا ہے, پتہ نہیں اس کو کراس کرنا چاہیے تھا کہ نہیں, تو بہرحال یہ نادانی میں ہی ہوا ہے. تو فاروق صاحب یہ بلڈنگ آپ اس کے متعلق کچھ بتا رہے تھے. ہاں یہ ہے ان کا, یہ ابھی جو آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں خاص بات آپ کو بتا دیں کہ جب آپ اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو دروازہ انہوں نے چھوٹا رکھا ہوا, آپ سوچتے تو کہ دروازہ اتنا چھوٹا کیوں رکھا ہے. یہ دروازہ انہوں نے صرف اس وجہ سے چھوٹا رکھا ہے کہ جب کوئی بھی زائر اندر جائے تو آٹومیٹکلی جھک جائے, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ایسے ہو کے جائے گا, ایسے سیدھا نہیں جا سکتا. اور یہ ان کی مڑی ہے, اس کے اوپر وہ اپنے جو گرنتھ ہے نا وہ رکھ کے پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک یہ بڑی مقدس جگہ ہے. ویسے بابا گرو نانک ایک بڑے بزرگ تھے تو وہ یہاں آ کے بیٹھے تھے. اور یہ ان کی جو جگہ ہے یہ ایک بہت بڑا ہال ہے, اور یہ ہال کسی وقت میں یعنی اس طرح کا ہال لاہور, ملتان اور کسی جگہ نہیں تھا. بہت زبردست اور خوبصورت اور بڑا عظیم الشان ہال ہے. اس کے اندر بھی وہ لکھائی تھی, مگر اب چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اب نئے سرے سے سفیدیاں وغیرہ کرنی پڑی. اور اس کے اگر آپ ستون دیکھیں تو یہ آپ کو یعنی چپس لگی ہوئی ہے, اور دیکھیں کتنی نفیس چپس ہے. جس وقت مشینی دور نہیں تھا تو یہ سارا کام ہاتھ سے ہوا. یہ دیکھیں چپس ہے, اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں جو سیڑھیاں جا رہی ہیں اس میں یہ دیکھیں نئے اسٹائل سے انہوں نے یہاں بھی چپس لگائی ہے, اور کتنی نفیس ہے. اور آج تک ملایا میں کبھی انہوں نے پالش نہیں کیا, اور بڑے اچھے طریقے سے یہ مطلب مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے. جس نے بھی یہ بلڈنگ بنائی اس نے بہت ہی پیار کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ اوپر کوشش کرتے ہیں کھلا ہو. یہ ہے یہ ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں پہ عام طور پہ امتحان وغیرہ ہو جاتا ہے. بڑا عظیم الشان ہال ہے. اوپر بھی ہے. اچھا, یہ قدرتی یہاں پہ اس وقت اندھیرا ہے, نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ ایک ہال ہے بہت بڑا سا, اور یہ بھی بہت اچھا بنا ہوا. آ جائیں. اس کی بجائے مزید اوپر چلتے ہیں. آ جاؤ یہاں اوپر اور اوپر سے ہمیں کچھ مناظر بھی مل جائے. یہ منظر, آگے والا منظر آپ کو بڑے خوبصورت منظر ہے. بڑے عرصے بعد ادھر